بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ اشفاق سکتی ہیں. ایز یوزول ہم روزانہ آتے ہیں، بڑی آپ کی فرمائش ہوتی ہے، بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنا شو لے کر. شو ظاہر سی بات ہے، لوگ ہمارے شو کا انتظار کرتے ہیں اور ہماری باتیں بھی سننا چاہتے ہیں، جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے مطلب کے مطابق تمام تر انفارمیشن ہو، بڑے لائٹلی ہوں. ہلکے پھلکے آپ موڈ صحیح میں. کہہ رہے ہیں. اچھا، ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کچھ انٹرنیشنلی بڑی خبریں آ رہی ہیں. اقوام متحدہ فائنلی جی جو ان کا کام ہے، انہوں نے جنرل اسمبلی جو ہے ان کی، اس نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے. سو اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ ہونا بھی بڑی بات ہے، وہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی وہاں پر امریکہ اور باقی ملکوں نے کیا کرنا ہے، ویٹو کر دینا ہے اگر اس پہ ووٹنگ اور قرارداد ہونی ہے، جو کہ آئی گیس ہوئی بھی ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ جنوبی کوریا جو ہے، آپ پتہ ہے رات گئے انہوں نے وہاں مارشل لا لگا دیا. ہاں جی، ان کے صدر نے لگا دیا سڈنلی، اور ان کی کوئی قانون سازی ہونی تھی جو اپوزیشن اس میں ایک طریقے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، تو اس چکر میں انہوں نے پہلے لگایا، لیکن کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن پہنچی اور انہوں نے بھرپور تعداد میں ووٹ مخالفت میں دیے اور پھر وہ مارشل لا. اور آپ سوچئے 50 سال میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں پر مارشل لا لگا ہے، اور وہ بھی صدر کی جانب سے لگا ہے. ان کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم 21 سینچری میں اب ایسے نہیں ہوتا ہے. I was just surprised کہ 21 سینچری میں لوگ تو پھر نہیں ہوا نا. ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور چند گھنٹوں کے اندر ہی انہوں نے صدر صاحب نے مارشل لا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اور ان کو سب سے زیادہ ڈر تھا جی نارتھ کوریا سے. اینڈ یو نو نارتھ کوریا میں کیا سچویشن ہے. پیونگ یونگ اور سیول کے جو تعلقات ہیں اس پر بڑی فلمیں بھی بنی ہیں اور بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بڑے ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں. تو خیر اس کے علاوہ ایک تاریخ رقم کی سفیان نے بھی اور پاکستانی ٹیم نے بھی، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. کیا بات ہے، تو آغاز اسی سے کریں صدر. بالکل، کیوں نہیں. اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو کہ سفیان نے حاصل کیا، یہ تھا ہمارے بھائی عمر گل کے پاس. اور عمر گل نے کیا شاندار بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی تھیں. رنز تھوڑے زیادہ تھے، سفیان نے یہی کارنامہ انجام دیا اور چند رنز کے عوض. تو کیا مطلب 19 سالہ اسپنر ہے، کیا پرفارمنس ہے، اور زبردست طریقے سے انہوں نے بالنگ کی. اور پاکستانی ٹیم نے اوور آل بڑا اچھا. پاکستان نے زمبابوے کو 10 وکٹوں سے شکست بھی دی اور یہ دوسرا میچ جیتنے کے بعد جو 3 میچز کی سیریز ہے، اب ہم اس میں 2 میچ جیت چکے ہیں. او ڈی آئی سیریز میں آپ نے دیکھا کہ کیا سلسلہ رہا اور پاکستان نے اس میں بھی اپنی جیت یقینی بنائی بالآخر. لیکن ایک ٹف ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت دیا پہلے میچ میں. دوسرے میچ میں 37 پر کوئی وکٹ نہیں تھی صدف، اور اس کے بعد 56 پہ سارے ختم. بھائی دیکھیں، ظاہر ہے وہ بھی تو کھیلنے آئے نا، زمبابوے نے بھی تو کھیلنا ہی ہے. لیکن یہ کہ پاکستان نے اچھا پرفارم کیا، اور ظاہر ہے اب ایک تسلسل ہے، جیت کا تسلسل بڑا میٹر کرتا ہے. اس سے آپ کے ایک جو سائیکلوجیکل بیریئر ہوتا ہے وہ، اور آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، سائیکلوجیکل بیریئر ٹوٹتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور زبردست ہماری کامیابی ہے اس کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. اس پہ تو ہم اکثر و بیشتر کرکٹ جو ہماری ہے اس بات کرتے رہتے ہیں. ہماری جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے اس نے پاکستان T20 بلائنڈ ورلڈ کپ جیت لیا ہے، اور بڑا زبردست یہ پاکستان نے مقابلہ کیا. 4 اب تک یہ ورلڈ کپ ہو چکے ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے. بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے پاکستان نے شکست دی. دونوں جگہ جی آپ دیکھیں 10 وکٹوں سے شکست دی. 140 رنز کا ہدف جی 11ویں اوورز میں پورا کیا، اور کپتان نثار علی نے زبردست 72 اور صفدر نے 47 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. اور پاکستان اس ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا ہے. پہلی مرتبہ T20 بلائنڈ کپ کا ہم نے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے. اور آپ ہی سوچیں اس سے پہلے انڈیا 2 دفعہ جیت چکا ہے، بلکہ 3 دفعہ جیت چکا ہے، اور اس سے پچھلے والا جو ٹورنامنٹ تھا اس میں پاکستان انڈیا نہیں گیا تھا. اوکے جی، سو یہ زبردست کامیابی. تو ابھی پہلے زمبابوے کے خلاف جو ہمارا اوور آل ابھی تک پرفارمنس رہی اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، یہ بات درست ہے کہ اس زمبابوین ٹیم میں نہ گرانٹ فلار ہیں، نہ اینڈی فلار ہیں، نہ ہیتھ اسٹریک ہیں، نہ پراسپرو تسیا ہیں، نہ ہنری اولنگا ہیں، یعنی کہ وہ نام جو کہ بڑے زبردست قسم کے کرکٹر ہوا کرتے تھے. اور ایک وقت تھا کہ زمبابوے کی ٹیم بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود مشکل ٹریک پر پاکستان نے اچھی پرفارمنس دی. اوور آل یور تھاٹس؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرے حساب سے جو ان کے کپتان ہے زمبابوے کے سکندر رضا، انہوں نے مس ریڈ کیا پچ کو. سلو تھی اور اس پہ اسپن بھی تھی. اگر وہ پہلے بالنگ کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کمال کی بالنگ کی سفیان مقیم نے. اور 37 ود آؤٹ لاٹ سے 57 آل آؤٹ، 20 رن پہ ساری کی ساری وکٹیں گر گئیں. جلدی بھی کی، تھوڑی افراتفری بھی دکھا رہے تھے زمبابوے کے پلیئر، اس لیے کہ
20 اوور کا کھیل ہے, آپ اتنی جلدی کر رہے ہیں اور آپ 13ویں اوور میں آل آؤٹ ہو گئے. پورا میچ ٹوٹل 109 گیندوں میں ختم ہو گیا. یہ پاکستان کی کم از کم گیندوں میں کسی بھی T20 میں وکٹری ہے. تو تھوڑا پینک کر گئے زمبابوے کے پلیئر, اور غلط فیصلہ تھا ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا, لیکن زبردست بالنگ کی پاکستان کے بولرز نے, اسپیشلی سفیان کی. اور شاہد صاحب, اگر ہم اوور آل دونوں میچز میں پاکستان کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کے لیے کون سا کھلاڑی کنسسٹنٹ آپ کو پرفارمنس میں دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں میچوں میں سفیان مقیم نے زبردست بالنگ کی. پہلے میچ میں 3 وکٹیں, دوسرے میچ میں 5 وکٹیں. ابرار نے دونوں میچوں میں بہت اچھی بالنگ کی. یہ وہ ینگسٹرز ہیں جنہیں پاکستان کو گروم کرنا ہے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے, اور بہت اچھا قدم تھا کہ اس سیریز میں ہم نے ینگسٹرز آزما لیے. ٹھیک ہے ہم ایک آدھ میچ ہاریں گے ان ینگسٹرز کے ساتھ, لیکن ایٹ لیسٹ انہیں وہ اسٹیج مل جائے گا جہاں سے یہ وہ لانچ پیڈ مل جائے گا جہاں سے یہ 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کو مضبوط کر سکتے ہیں. میں تو اب آگے بھی یہ چاہوں گا کہ ساؤتھ افریقہ میں چاہے پاکستان سیریز ہار جائے, انہی پلیئرز کے ساتھ جانا چاہیے. ایک آدھ رضوان جیسے کہ کپتان ہے, ریگولر کپتان, ان کو واپس لے آئیں, لیکن ان پلیئروں کو جب یہ مار کھائیں گے, جب یہ تھوڑا بہت ہاریں گے تو سیکھیں گے, اور ہماری ٹیم 2026 کے لیے اچھی ٹیم بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اب ذرا چیمپئنز ٹرافی کا کیا سلسلہ ہے؟ پاکستان کی تجاویز کچھ پسند نہیں آئی بھارت کو اور بھارتی میڈیا کو؟ کچھ میں کثر نفسی سے کام لے رہا ہوں. پسند ہی نہیں آتی انہیں ہماری کوئی بھی تجاویز. شاید صاحب انگلش کا ایک ورڈ ہے, انگلش کا ایک ورڈ ہے کلڈی سیک. بالکل آگے سے جا کے گلی بند ہو گئی ہے, تو بند گلی میں کھڑے ہیں, ایک طرف پاکستان ایک طرف بھارت. آئی سی سی نے کہا کہ بھائی آپس میں لڑ لو, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ, جس کی جیت ہو جائے اس کی بات مان لیں گے. اب پاکستان نے ایک جو نیا فارمولا دیا ہے وہ بھی ظاہر ہے بھارت کو اور بھارت کے براڈ کاسٹر کو پسند نہیں آئے گا. کیوں؟ شاید صاحب مجھے ایک وجہ بتائیں کہ کیوں نہیں پسند آ رہا. ایک فیئر مطالبہ پاکستان نے کیا ہے, اور جب آپ کو پاکستان میں نہیں کھیلنا تب آپ کے لیے اوکے ہے دبئی میں جا کے کھیلنا, لیکن اگر ہم نے یہ مطالبہ رکھ دیا تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ظاہر ہے اب ان کو پرابلم تو ہوگا. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے انڈیا کا کہ وہ ہمیں اپنے یہاں تو بلا کر کھلانے کو تیار ہیں, ہمیں ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ ہم دخل در اندازی کرتے ہیں, ہم ان کے یہاں امن کی سچویشن خراب کرتے ہیں. جب ہمارے یہاں نہیں آتے تو ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا. سر وہ فرما رہے ہیں نا, آپ نے سنا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی معصومیت سے کہ ہمارے یہاا تو امن و امان کی ایسی صورتحال نہیں ہے خراب کہ پاکستان ایسا اعتراض کرے. ہمارا تو جائز اعتراض ہے یہ. اس ملک کو جس سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں, اس ملک کی ٹیم کو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ نہ بلائیں, اور اب برداشت کریں. اگر پاکستان نے ایک اسٹرانگ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اور پاکستان کتنی دفعہ گیا ہے, اگر آپ 2008 کے ایشیا کپ کے بعد سے جب بھارت آخری دفعہ پاکستان آیا تھا, 2011 کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا, 2012-13 کی ون ڈے اور T20 سیریز کھیلی, 2016 میں T20 ورلڈ کپ کھیلا, 2023 میں ODI ورلڈ کپ کھیلا. باوجود اس کے کہ وہاں دھمکیاں بھی دی گئیں, پچ بھی کھود دی گئی, ایک میچ بھی شفٹ کرنا پڑا. ہمارے یہاں تو کبھی کسی ٹیم کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہاں, اور پاکستان کی اپنی ریزرویشن ہے. اگر پولیٹیکلی ہم بات کریں اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کریں کہ انڈیا کی در اندازی بھی کس حد تک ہے پاکستان میں, تو ہم تو اپنا مدعا بھی رکھتے ہیں. لیکن شاہد صاحب اب دن بہت کم ہے, یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا آلریڈی. اب تو ICC کے چیئرمین بھی بن گئے ہیں جے شاہ, تو کیا کچھ اب کب تک ویٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ کل امید ہے, کل کی خبریں آ رہی ہیں کہ کل ایک بورڈ میٹنگ بلائی ہے, اور ظاہر ہے کہ ورچولی ہوگی. تو جمعرات کی دن اللہ کرے سب کی مراد پوری ہو جائے اور یہ چیمپئنز ٹرافی کا جو تعطل ہے وہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک شرط رکھی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف بالکل درست ہے کہ اب اس دفعہ لیگلی بائنڈنگ ایک ڈاکیومنٹ دیا جائے کہ ہاں ہم نے یہ کہا ہے, آئندہ بھی اسی طرح سے ہوگا, ہائیبریڈ ہوگا. تو پاکستان کے لیے بھی انڈیا میں ہونے والے تمام ایونٹس میں ہائیبریڈ ہوگا. اور اگلے سال تو پھر ایشیا کپ بھی ہے, اس میں بھی پاکستان نہ جا کر اپنا ایک ٹھوس موقف اختیار کرے. پہلے بھی ایشیا کپ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم نہیں تھی, ایک میں پاکستان کی ٹیم نہیں تھی, تو ایشیا کپ بھی ہوتا رہا ہے. تو پاکستان کو اب لیگلی بائنڈنگ ایک ڈاکیومنٹ چاہیے جو پاکستان نے شرط رکھی ہے. اچھا جی, خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ موقف ایسا ہی رکھنا پڑے گا, اور ورنہ یہ ہے کہ اور ہائیبریڈ فارمولے پہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں. لیکن ویسے محسن نقوی صاحب اور بورڈ کا آپ کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو کیا لگتا ہے کہ آگے گیو ان کر جائیں گے,
کافی سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اسٹانس ٹف ہی رہے گا؟ دیکھیں اشفاق، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو سینٹیمنٹل کہ 24-25 کروڑ عوام کے سامنے ہم یہ دکھائیں کہ جی نہیں ہم نے بڑا ٹھوس موقف اختیار کیا ہے، ہم نے بتا دیا کہ نہیں ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ایک ہے لاجیکل سینسیبل ایسپیکٹ. اس سینسیبل ایسپیکٹ سے کہ پاکستان کرکٹ ورلڈ کا ایک پارٹ ہے، بنا رہے گا، رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ٹیم ہے، ہماری ٹیم کو انٹرنیشنل کرکٹ کی ضرورت ہے. ہم نے اس حد تک لچک دکھا دی کہ ہم ہائیبریڈ ماڈل پہ تیار ہو جائیں گے، لیکن پھر آگے بھی ہماری ہائیبریڈ ماڈل کی اور اس بات کی کہ فائنل میں اگر انڈیا کی ٹیم نہیں آتی تو وہ فائنل بھی لاہور میں. یہ دو چیزیں ہمیں منوانی پڑیں. تو شاہد صاحب ایک بار پھر کیا جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کا رول بڑا ڈیسائسو ہوگا، کیونکہ زیادہ پریشر انہی کی طرف سے آ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا ایک تو میچ ہونا چاہیے اور دوسرے ظاہر اب تک فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے. بالکل، براڈ کاسٹر تو ظاہر ہے اس نے $3 بلین کی رقم نکالی ہے. وہ یہ $3 بلین اس پارٹ کے لیے ہیں جو انڈیا کا پارٹ ہے. انڈیا کے رائٹس ہیں یہ 3 بلین اور 300 ملین باقی دنیا کے ہیں. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کتنا پاورفل ہے. کل انگلینڈ کے پلیئرز نے ایک احتجاج کیا ہے کہ پاکستان کے لیے سپر لیگ کے لیے ہمیں آپ این او سی نہیں دے رہے لیکن آئی پی ایل کے لیے دے رہے ہیں. اور ان کے ایجنٹ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بھارت سے ڈرتے ہیں، انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو، اور بہت سے پلیئر ریٹائر ہو کر پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ریٹائرڈ پلیئر کو پھر این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب تھوڑا تھوڑا شور ہو رہا ہے. پاکستان کو یہ لابنگ بھی کرنی پڑے گی اس کے بعد. اور 2011 میں جس طرح آئی سی سی کی گورننس کے اوپر ایک ریویو ہوا تھا لارڈ ولف کی طرف سے کہ ٹاپ 3 جو کنٹریز ہیں ان کا بہت زیادہ پاور ہے آئی سی سی کے اوپر، اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. وہ تو سب کے سامنے پہلے سے ہی موجود ہے نا. لیکن بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیسٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو روٹین کی ایگریشن اب ٹیم آسٹریلیا کی نہیں دیکھتے، تو اس کے اندر بھی یہ الفاظ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ مزاحیہ انداز میں کہ یہ شاید دے آر لوکنگ فار دیئر آئی پی ایل کانٹریکٹ اینڈ ایون پلیئرز ڈسکس دیٹ آن فیلڈ ایز ویل. تو یہ بھی ان تمام ملکوں کو، ہاں تمام ملکوں کو، آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایک ہی ملک سے سارا پیسہ آنا، ایک ہی ملک کا اتنا زیادہ پاورفل کلاؤڈ، یہ کرکٹ کے لیے، ورلڈ کرکٹ کے لیے بہت خراب ہے. انڈیا بینگ ورلڈ نمبر 1 ان T20 ODI، ورلڈ نمبر 2 ان ٹیسٹ، اور ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ کے بھی ورلڈ نمبر 1 ہو جائیں، جب وہ اپنی طاقت ایز ٹاپ ٹیم دکھائیں گے ایکسیپٹیبل. وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ سیریز کھیلنا چاہیں کھیلیں. لیکن جب ملٹی نیشنل ایونٹ ہوگا، آئی سی سی کا ایونٹ ہوگا، اس میں پھر یہ ساری ہٹ دھرمی نہ دکھائیں، اس میں ساری قوم کو، سب کو دکھائیں، سب کو لے کے چلیں. شاہد صاحب اب ظاہر ہے ایک میچ تو ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اس کے بعد ہماری ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو وہ ظاہر ہے وہ کمپیریٹیولی زمبابوے سے بڑا مشکل ٹیم ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر آپ سمجھتے ہیں ٹیم یہی رکھنی ہوگی یا ذرا چینجز لانی ہوگی؟ ایک دو پلیئر لے کے آئیں، ایک دو پلیئر T20 میں کھلا لیں، جیسے رضوان ہے، اور اگر ایک کوئی فاسٹ بولر نسیم شاہ یا شاہین شاہ آفریدی میں سے شامل کر لیں. ٹیم یہی رکھیں. ٹھیک ہے آپ ہار جائیں ساؤتھ افریقہ سے، لیکن آپ کے یہ پلیئر مار کھائیں گے جب ساؤتھ افریقہ سے تو لرن کریں گے، اور 2026 کی ہماری ٹیم ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، بلکہ شرجیل انعام میمن گفتگو کر رہے ہیں. نوجوانوں کو کراچی میں NED یونیورسٹی، جام شوروں میں میران یونیورسٹی اور سکھر IBA کے ذریعے 10,000 نوجوانوں کو پہلے بیچ میں جو ہے وہ IT کی یہ ٹریننگز دی جا رہی ہیں. ان کورسز کے بعد وہ خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں، اور خود کفیل ہونے کے بعد وہ آگے بھی چل کر جو ہے اپنے لیے روزگار کر سکتے ہیں، اور ملک کے لیے جو ہے وہ ایک IT انڈسٹری کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. ہر ملک کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ IT میں اتنا اچھا کام کریں کہ آپ کے نوجوان جو ہے وہ IT کے سافٹ ویئر وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. اور ہمارے پاس پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، اریگیشن سیکٹر میں، ہر سیکٹر میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے، جس سے کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. کراچی میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. اس وقت کراچی میں 2 میگا پروجیکٹس جو کہ بلینز آف روپیز کے جاری ہیں. ایک ہے لنک روڈ کا اور ایک ہے ملیر ایکسپریس وے، اور ان پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے. اور انشاءاللہ اسی سال ملیر ایکسپریس وے جو ہے، مطلب جو نیکسٹ ایئر آنے والا ہے، وہ ملیر ایکسپریس وے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا.
یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے جس سے کراچی کے شہریوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ میں جو یلو لائن بی آر ٹی اور ریڈ لائن بی آر ٹی ہے اس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے اور وہ بھی اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لوگوں کو سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں. تو حکومت سندھ کراچی سمیت سندھ کے ہر ضلع میں فوکس کر رہی ہے کہ جی ہم لوگوں کو ریلیف دیں اور اسی میں ہر سیکٹر میں یونیورسٹی سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اور باقی تمام سیکٹرز میں بہت محنت کے ساتھ کام چل رہا ہے. دیکھیں جی آپ کا سوال میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے یہ میں پہلے کہتا ہوا آیا ہوں اور میں شاید واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جو سب سے پہلے بھی کہتا ہوا آیا ہوں بار بار کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نشانہ یا پی ٹی آئی کی دشمنی جو ہے وہ نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ان کا ٹارگٹ ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹروورشل کریں. اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہو. الحمدللہ ہمارے تمام ادارے مضبوط ہیں, کوئی ان کی سازش سے کمزور نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کی کمپیٹیٹر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہیں, کوئی بھی ان کے ڈر میں یا ان کے خوف میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو زیک گولڈ سمتھ ان کا رشتہ دار ہے اور یہ گولڈ سمتھ فیملی انہوں نے دنیا بھر میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں اور وہاں کے مختلف لابیسٹ نے مختلف نیوز پیپرز, مختلف جریدے, مختلف پارلیمنٹیرینز کے ذریعے جو ہے لابنگ ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو اسلام آباد میں لاشوں کے نام پر چلیں جی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی شہید نام میمن کی, دوسری جانب اسد کیسر گفتگو کر رہے تھے. اور جب سیاستدانوں کے حوالے سے بات ہی ہو رہی ہے تو پھر ہم بھی سیاسی ذرا موضوع کی طرف بڑھ جاتے ہیں. سیاسی گفتگو ہو رہی ہے, صبح بھی ہم اکثر و بیشتر ہم کر رہے ہیں لیکن شرجیل صاحب بھی کر رہے تھے اور اسد کیسر صاحب بھی. نارملی تھوڑا ٹائم 10 بجے کے بعد میں تو دیکھ رہی تھی وہ ارد گرد جو ہوائیں چل رہی ہیں کراچی میں, تو آج تو بڑی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں. آج موسم آج سے خنکی ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ تھوڑا سا اثرات ہم دیکھ رہے ہیں موسم کی یک تبدیلی کے. لیکن نومبر دیکھیں گرم ترین جو ہے وہ سال رہا ہے کافی عرصے میں, مہینہ رہا ہے, پورا مہینہ. ہاں سوری. چلیں جی ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں شرجیل نام میمن گفتگو کر رہے ہیں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ گئیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ قید و بند کی جیلیں, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. لیکن پاکستان کے لیے, قوم کے لیے کسی نے برا نہیں سوچا. ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف کا ٹائم آیا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے. مطلب اس سے گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی یہ جو لون بند ہوتا تو اس سے خدا نہ خواستہ ایک دیوالیے کا ایک چانس بن سکتا تھا. جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ سرکاری نوکریاں کریں ان کی تنخواہوں کا عذاب بنتا, آپ کی اور ملک کی معیشت میں بوجھ پڑتا. الحمدللہ معیشت اب بہتر نظر آ رہی ہے, اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, آپ کا اس وقت پاکستان میں موجود جو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جب بھی پاکستان میں معیشت بہتر انداز میں جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی سازش کے ذریعے سامنے آئے گی. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں, جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں کس حد تک تضاد ہے. ان کا ہر لیڈر, ہر رہنما جو ہے وہ الگ بیانیہ دے رہا ہے. ان کا ہر لیڈر, ہر رہنما جو ہے وہ
मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। इनकी आपस में एक यकसानियत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके वो पारा चनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने ही मुल्क के गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार। जो आप कहते हैं आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के खिलाफ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगहों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। अब आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बयान इटसेल्फ, मैं किसी को लेबल नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ रियासत से बगावत का ये मैसेज है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। जी अच्छा जी, और बात करें। पानी के हवाले से बता दें कि ये दरिया सिंध के पानी का क्या फिर कोई मसला उठा है? देखिए 2 साल के बाद देखिए जी, पानी के इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपनी क्लियर पॉलिसी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब ने जो है। ऑलराइट जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं। सीटीडी ने कराची एयरपोर्ट के करीब पर जो हमला हुआ था, दूसरे मुकदमे की इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट एटीसी में जमा करा दी गई है और गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके और मनसूबा बंदी का एतराफ़ कर लिया है। सो इब्तदाई रिपोर्ट इसकी आ गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि एयरपोर्ट बम धमाका मनसूबा बंदी और फंडिंग की मदद से किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने इंटरोगेशन में सनसनीखेज इंकशाफात किए। कलदम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबा बंदी की और हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए इस तमाम तर काम को तकमील तक पहुंचाया गया। फंड से कराची में जी ऑटोमोबाइल से धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी खरीदी गई है और ये भी बताया गया एक खास तौर पर कराची में एक जगह है वहाँ से, और कार की रकम 71 लाख की अदायगी हब चौकी में निजी बैंक ब्रांच के जरिए की गई। मुकदमे में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को नामजद किया गया है। मुकदमे में खुदकुश धमाके में मुआवनत करने वाले अफराद भी नामजद हैं। मुकदमे में कलदम BLA के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच और दीगर नामजद हैं, जबकि रिपोर्ट ये बताती है कि बशीर ज़ेब और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल नामजद हैं। चलें जी, अब सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सिलसिला ये है कि फ़ाइनल एहतजाज की जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो पाए। उसके बाद तहरीक इंसाफ अब दिफाई पोजीशन पर नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नून अब PTI के ख़िलाफ़ मैदान में है। इसके वफाकी वज़रा की जानिब से स्टेटमेंट्स अपनी जगह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी PTI को आड़े हाथों लिया है और क्या कहा कि जी पाकिस्तान से सियासी गंद साफ़ करने का वक्त आ गया है। साथ ही मज़ीद ये कहती हैं कि एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही, वहाँ से शहर बंद करने की कॉल देते हैं, लेकिन पंजाब ने उस पर कान नहीं धरे। मज़ीद क्या कहा देखिए। तो ये तो आपने मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू सुनी। अब जो बानी की बहन है अलीमा खानम, वो ये कहती हैं कि बानी ने पैगाम दिया है कि उनके पास आखिरी कार्ड अभी बाकी है और इसके बारे में अभी किसी को नहीं बताएंगे। अलीमा खान ने फाइनल एहतजाज के दौरान जो सीनियर क़यादत की गैर मौजूदगी का मामला है उस हवाले से कहा कि बुशरा बीबी की तरह दीगर रहनुमाओं को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बहुत कंफ्यूजन, उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं, लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था। काफ़ी क्यास आराइयाँ हो रही थी,
سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں، انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں ورزش بھی کر رہا تھا. اچھا، وزیر اطلاعات عطا محمد تارڑ صاحب نے جو موقف اپنایا ہے اس میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فورسز کی جانب سے گولیاں چلانے کی ایک ویڈیو بھی سامنے لا کر دکھائیں، کیونکہ اس بارے میں الزام تراشی تو بہت ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اور کافی چیزوں پر بیک ٹریک بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اپنے بیانات انہوں نے چینج بھی کیے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انتشار یعنی کہ تحریک انصاف کے بارے میں کہا کہ وہ ابھی تک ایک ثبوت نہیں دے سکی اور لاشیں صرف ٹک ٹاک، فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ پر ہی ملیں گی، جبکہ رینجرز کے 3 اور پولیس کے 1 اہلکار کی شہادت کی مذمت نہیں کر سکے. اچھا، جو بات عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو ثبوت ہے تو پیش کریں، یہی بات مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ بشرا بی بی کی اور ویڈیو تو ہمیں نظر آ گئی جب وہ جا رہی تھیں، لیکن باقی ویڈیوز کا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ لوگوں سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال سے جو وزراء ہیں اور صوبائی ہیں، وفاقی ہیں، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے نا جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. حکومت ہمیشہ اس کا رویہ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. وہ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کی مزاحمت ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ وہ رسپانس دیتی ہے پازیٹیولی اور بڑا دل گردہ رکھتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی دیکھیں کہ جب سے واقعہ ہوا، ایک تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں گولیاں نہیں چلی. اچھا، نہیں چلی ہے تو تحقیقات ہو جائے. جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے تو ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی گولی نہیں چلی، ایک بھی زخمی نہیں ہے. تو 2 زخمی تو میں آپ کو اپنے حلقے میں بتا دوں جن کو گولیاں لگی ہیں اور جو ابھی تک پڑی ہیں ان کے اندر گولیاں. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو 12 آپ کہہ رہے ہیں 12 جاں باغ ہیں. یہ کون سی بات یار؟ ایک بھی جاں باغ ہوئے تو کیوں ہوا ہے؟ اور ہمارے جو رینجرز بھائی شہید ہوئے ہیں، جو پولیس کے جوان شہید ہوا ہے، کہتے ہیں یہ مذمت نہیں کرتے ہیں. 100 دفعہ تو میں مذمت کر چکا ہوں. 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کر چکے ہیں. لیکن یہ چونکہ رٹے رٹائے جملے استعمال کرتے ہیں. بقول آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ پارٹی کے عہدیداران سے شاید اس کی اینٹیسپیشن کر رہے تھے کہ وہ اس پر مذمت کریں تو وہ قابل قبول ہو ان کے لیے. نہیں، وہ تو دیکھیں بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بالکل مذمت کی ہے. تو اب کیا مطلب؟ باقی تو عمران خان تو جیل میں ہے. اب ایک ان کا خوف دیکھیں. مریم بی بی باتیں تو بہت کرتی ہیں، لیکن خوف دیکھیں کہ اس کی ایک کال پہ پورا پاکستان بند ہو گیا تھا، 2 دن بند رہا. اب ہماری اپنی میں کہوں گا نالائکی سمجھو یا جو ہماری حکمت عملی میں فقدان سمجھو، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ان کا خوف دیکھیں، پورا پاکستان بن گیا. پھر ماشاءاللہ لگایا ادھر. ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شروع میں تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا پارٹی کی جانب سے، جو نمبرز دیے گئے پلس وہ اے آئی پہ مبنی تصویر ڈی چوک کی، جس طرح سے بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو ہٹایا بھی، اس کی تصحیح بھی کی. پھر نمبرز کے حوالے سے بہت ہی لطیف کھوسا صاحب نے جو باتیں کی، باقی لوگوں نے سینکڑوں افراد کے مارے جانے کی باتیں کی. تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر پھر پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہینڈل ہے، وہ انسٹاگرام پہ ہو یا کہیں پر بھی، ان کی جانب سے جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور وہ کچھ اور کہتے ہیں؟ اس میں کچھ بہتری نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں میں؟ سوچ سمجھ کے میرے خیال سے چونکہ وہ ایسے اچانک اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. جس طرح فائرنگ ہوئی، جس طرح واقعات ہوئے، اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ سیاسی ورکر تھے ہم. لیکن اس کے بعد ظاہر لوگ جو ہے نا انہوں نے بیانات دیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھے بیانات تھے. اس لیے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں فگر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس میں 4-5 دن لگ سکتے ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ مسنگ تھے. اگر وہ گھر نہیں پہنچے تو وہ کہاں ہیں؟ جیلوں میں ہیں. جیلوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ 3-4 دن رکنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اپنے طور پہ جو انہوں نے سنا، سوشل میڈیا سے دیکھا، وہ انہوں نے شاید اس کو کوٹ کیا. لیکن یہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہم سارے ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے، ملک کے لوگ ہیں، ملک کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے بیانات جو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتشاری ہیں، تو یہ تو فیول کا کام کر رہے ہیں نا. آپ اگر اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر اپوزیشن تو اور بھی تیش میں آئے گی، پھر تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ایک نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، پختونوں کے خلاف جو ایکشن کیا ہے پنڈی اور اسلام آباد میں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں
ان کے لیے کوئی رہائی کے لیے یا ان کی فیملی ہو جاتی ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا کل، اس کی بھی ویڈیوز آ گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ تو وہ یہ آپ سے چیزیں جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک ہے. آفیشیل ڈیمانڈ آپ سے کر رہے ہیں کہ جی آپ نمبرز بھی بتا دیں جو آپ کے پاس ثبوت ہیں ویڈیو کی صورت میں کسی بھی صورت میں. اچھا ایک پارٹی کے اندر جو کنفیوژن بھی ہے، جب آپ سے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی رائٹ آفٹر دا احتجاج، تو آپ نے اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بڑی کھل کے بات کی تھی شوکت یوسف صاحب، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہے انہیں سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. لیکن کل جب علیمہ خان گفتگو کر رہی تھی تو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے جو ڈائریکشنز دی گئی تھیں وہ بانی کی طرف سے دی گئیں اور انہی کو فالو کیا ان کی اہلیہ نے، اور وہ ٹھیک تھیں، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہی تھی کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ دیگر رہنماؤں کو بھی ہونا چاہیے تھا. تو کس کی بات کو یہاں پر سچ سمجھا جائے؟ اس پہ تو دیکھیں ہم تو جو بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی بیانات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، اور ظاہر وہ ملاقاتیں بھی وہی کرتے ہیں. ہمیں تو آج تک ملاقات کی شرف ہی حاصل نہیں ہو سکا. تو ظاہر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 24 نومبر کو ڈی چوک جانا ہے اسلام آباد. اس کے بعد پھر جو لیڈرشپ آئی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ راستے میں بھی کہیں پہ بھی سنجانی ہو یا کہیں اور جگہ ہو، اگر گورنمنٹ کے ساتھ بات بنتی ہے تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی طرف سے تھا. تو بیان یہ آئے کہ سنجانی میں جاتے تو ٹریپ ہو جاتے، یہ بیان آیا شوکت یوسف صاحب. نہیں دیکھیں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم تک پہنچتی ہے ڈائریکٹلی، جو بیرسٹر سیف نے کہا، جو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ خان نے کہا تھا لیکن بشریٰ بی بی نہیں مانی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارٹی کی پالیسیوں کو فالو کرنا ہے، ان کے ڈیسیجن کو فالو کرنا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں بروقت فیصلہ نہیں کیا؟ آپ کیوں مطلب پریشر میں آ گئے؟ تو یہ تو دیکھیں پارٹی کا فیصلہ تو ڈی چوک کی تھا. لیکن ہمایوں محمد صاحب اس پہ کہہ رہے تھے، سینیٹر صاحب وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو کسی کی بات پہ ہی بھروسہ نہیں تھا، کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ کون بات کریں. حالانکہ ہم نے ان سے کہا کہ بیرسٹر سیف صاحب وہاں پر موجود تھے اور وہ پیغام رسانی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں کسی کی بات کی کیا بھروسہ کہ ہمارے بانی نے وہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی. تو یہی تو مسئلہ تھا نا، یہی مسئلہ تھا کہ کنفیوژن پیدا ہوئی نا، اور لوگوں نے ان کی بات پہ عمل نہیں کیا. اور اب خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا ڈی چوک ہی تھا. تو اب یہ تو پارٹی کے اندر معاملات ہیں، اس کو تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا کہ یہ کیوں کہا گیا. اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا، اگر غلط نہیں تھا تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. میرے خیال سے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ اس طرح وہ نہ کیا جائے. سارے ورکر جو ہے اس وقت اس میں ہے کہ بھئی ان تک بات جو عمران خان کی وہ صحیح پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. پھر یہ کہ کچھ مخصوص لوگ ہی بار بار ملنے جاتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا جائے ملاقاتوں باقی لوگوں کا بھی موقف، پرانے لوگ ہیں تاکہ پتہ چلے. اور یہ بار بار نہ کہے کہ جی لوگ نہیں نکلے تھے. مریم بی بی آپ اگر کنٹینر نہ لگاتی، سڑکیں بند نہ کرتی تو آپ دیکھ لیتی پورا پنجاب نکل آتا. چلیں تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب فار بینگ ود اس. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی، تو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور تعمیر نو کے کام کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے آخری نشستوں سے گراؤنڈ کے نئے ویو کی تعریف بھی کی. چلیں تو جان لیتے ہیں، لاہور بیورو چیف طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ ہیں. طارق صاحب بتائیے گا، جائزہ لیا، گفتگو کی کچھ وہاں پر انہوں نے؟ جی بالکل، آج صبح سویرے ہی جو ہے چیئرمین بی سی بی محسن نقوی انہوں نے قذافی اسٹیڈیم جو تیار ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے صرف 53 روز میں مجموعی طور پر 80% تعمیراتی کام مکمل ہو گیا ہے. اور انہوں نے مین بلڈنگ کا گرے اسٹرکچر بھی 100%، جبکہ جو بلڈنگ کا گرے اسٹرکچر 90% مکمل ہو چکا ہے. اور انہوں نے نشتوں کے لیے بھی اسٹرکچر کی تعمیر اور جو خندق کا کام آخری مرحلے میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیروں کا مکمل معائنہ کیا ہے. اور انہوں نے چیئرمین محسن نقوی نے آخری نشتوں چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ یہ انشاءاللہ تعالی جو آئندہ ہونے والی ٹرافی ہے اس میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور آئندہ ہونے والے جو میچز ہیں وہ اس مکمل طور پر لاہور میں ہوں گے. جی ٹھیک ہے. طارق منیر بٹ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں 75% جو ہے جو اس کا تعمیراتی کام تھا قذافی اسٹیڈیم کا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور انڈیا ایک طرف جو ہے وہ آنے سے انکاری ہے. پیچھے دیکھیں، پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھ کر بھی محسن نقوی صاحب نے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے جائزہ لے لیا اسٹیڈیم کا، لیکن بھارت آنے کا نام نہیں لے رہا.
चलें ब्रेक अफसोस। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपका सबका खैर मकदम है। सदफ अब्दुल जब्बार का भी, हमारा भी, आपका भी, कैमरामैन भाई का भी, इधर उधर आसपास पीसीआर में जो अतराफ में लोग मौजूद हैं, सबका खैर मकदम है। और खुनकी शुरू हो गई है, मौसम सरमा की दस्तक बाकायदा तौर पर हो गई है। लेकिन एक चीज़ ये कि खुनकी के साथ साथ सर्द हवाएं हल्की फुल्की कल हमने फील की, अच्छी खासी हवा चल रही है और कराची फिर में। लेकिन AQI का चक्कर थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब कराची में एक चीज मैंने नोटिस की सदफ के जो विंड्स थी दे वर डस्टी, यानी कि आपको गर्दालूद हवाएं चलती हुई नजर आ रही थी, और उसका इम्पैक्ट आपके इस पे भी पड़ा है AQI पे। मिसाल यह है कि इस वक्त कराची जो है वो नंबर 3 पर है इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। ये जो AQI रैंकिंग्स हैं उसमें नंबर 1 पर है ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में 267 है, कायरो इजिप्ट 261, और कराची नंबर 3 219। पे कौन है? लाहौर नंबर 4 पे है। और नंबर्स क्या आ रहे हैं कराची लाहौर के? कराची और लाहौर के नंबर्स में काफी फर्क है, तकरीबन 30-40 का फर्क होगा। कराची में है 219 और लाहौर में 186। यानी कि कराची वाले भाई मास्क वगैरह पहने, एहतियात करें, खुश्क सर्दी है तो बीमार होने का खदशा है। अच्छा, एक दूसरी चीजें हैं कि आजकल वैसे इन महीनों में शादियों के सीजन वगैरह भी होते हैं, और फिर लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि शादियों के मौके पर एक दूसरे को गोल्ड वगैरह के गिफ्ट दिए जाएं और फिर सोना बचाया जाए। लेकिन सोने की प्राइसेस आप देखें 281,000 से भी ऊपर चली गई है फी तोला। मुश्किल हो गया अब लोगों के लिए सोना बनाना। लेकिन सदफ, आपके जहन में भी ख्याल आता होगा, तो कभी आपने सोचा है कि आप अपनी शॉपिंग पर गोल्ड सेव कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, मतलब खर्चा ही इतना हो जाता है, गोल्ड कैसे सेव करेंगे? भाई आप लोग कर सकते हैं, ये सच है, और आप और हमारे नाज़रीन सब अपनी शॉपिंग पर कर सकते हैं सेव गोल्ड, और वो भी 80%। अच्छा। 80%, यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि 80% गोल्ड आप सेव कर सकते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। भाई ये ऐसे पॉसिबल है जिस तरह से पहले भी आपको बताया था कि 5 तारीख को बेसिकली दुनिया की सबसे पहली और बड़ी गोल्ड सेविंग एग्जीबिशन होने जा रही है। ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ARYB ग्लोबल, और ये 5 दिसंबर से होने जा रही है, यानी कि कल से होने जा रही है मार्की PC होटल कराची में। लेकिन समझ जाएं, और एड्रेस देख लें, लोकेशन सब ढूंढ लें, सबको पता है PC और ये होटल 5 दिसंबर की जो तारीख है इसको आप नोट डाउन कर लें। लेकिन अशफाक मुझे बताएं, ये तजर्बा लोग कैसे करेंगे, खासतौर पर जब रोजमर्रा की शॉपिंग करते हैं, तो उसमें कैसे गोल्ड सेव हो सकता भाई है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब बेसिकली ये है कि एक्सक्लूसिव फैशन ब्रांड्स, खूबसूरत ज्वेलरी, ग्रोसरी और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स, हेल्थ एजुकेशन, सेलिब्रिटी मीटअप्स और ब्यूटी सेशंस भी हैं, और इसमें बहुत कुछ वहाँ पर मौजूद है। और ये जो सवाल है ना कि गोल्ड सेव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको वहाँ पर ट्रैवल करके जाकर देखना पड़ेगा कि तरीक़ेकार उसका है क्या। क्योंकि वहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप जब खरीदारी करेंगे उनकी, तो उसके बाद आप गोल्ड सेव कर सकेंगे। तो फिर आप अपने दोस्तों और फैमिली के हमरा इस एग्जीबिशन को ज़रूर विजिट कीजिए। ARY गोल्ड स्ट्रीट एग्जीबिशन में जाएं और शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें। तो क्या ज़बरदस्त ऑफर है ये, चलें फायदा जी, उठाएं इससे। आप भी जाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे आपने गोल्ड सेव किया सर। चलिए। अच्छा जी, अब जरा आपको अब बताएं, ये कि साल का जब एंड होने लगता है तो बहुत सारी बड़ी लिस्टें आती हैं, लिस्ट रिसर्च सामने आती हैं कि किस टॉपिक को लोगों ने ज़्यादा सर्च किया, किन शख्सियात को लोगों ने ज़्यादा सर्च किया, कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत पॉपुलर रहे, कहाँ हिस्ट्री बनाई, 2024 को कहाँ हिस्ट्री बनी, कहाँ हिस्ट्री डिलीट, कहाँ हिस्ट्री जो है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ। तो कुछ 100 शख्सियात को दुनिया भर से जी ख़वातीन को सेलेक्ट किया गया, ख़वातीन शख्सियात को जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं अपनी अपनी फील्ड में और वो काबिल तकलीद है, तो उनमें पाकिस्तान को भी एजाज़ हासिल हुआ है जी। और पाकिस्तान की नामवर गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कियानी भी शामिल हैं, ठीक है। बोहेबारियाँ से जिन्होंने शोहरत इख्तियार की, और उसके बाद समाजी कामों में भी साथ साथ आप देखें उन्होंने हिस्सा लेती रही। और आप ये देखें कि 90 की दहाई से उन्होंने सिंगिंग शुरू की थी, और ये नाजिया हसन का दौर था, फिर उसके बाद हदीका कियानी का दौर हुआ, और क्या खूबसूरत आवाज़ पाई थी। उन्होंने अदाकारी में भी बड़े अच्छे जौहर दिखाए, और जो उन्होंने 2022 में सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया था, उसके उस काम को देखते हुए कहते हैं ना, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल में जगह बनाई, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि वो 100 पर्सनालिटीज़ में वो भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो सही मायने में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज
دنیا کے سامنے لے کر جا رہے ہیں. اچھا جی, آپ بتا رہی تھی تو یہ دن رات خدمت بھی کی, وسیلہ راہ کے نام سے وسیلہ راہ منصوبہ شروع کیا, ساتھ ہی بے گھر ہونے والے متاثرین کے لیے اس میں گھر, اسکول, بچوں کے لیے مساجد بھی تعمیر کروائیں, اور یہ ہم نے ظاہر دیکھا بھی تھا, ان سے ہم نے گفتگو بھی کی تھی. اور حدیقہ کیانی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی خیر سگالی سفیر بھی ہیں. تو چلیں جی, سب ہم بتا دیں گے, ہم ان سے ذرا بات بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں جوائن ہیں حدیقہ کیانی. تھینک یو سو مچ حدیقہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی اور ہر پاکستانی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کا نام اس فہرست میں آیا ہے. اپنے تاثرات تو ذرا شیئر کیجئے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ عزت سے نوازا ہے مجھے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اور پھر میری ماں کی دعائیں ہیں اور اچھی نیت ہے. کوئی بھی کام زندگی میں کیا ہے, چاہے میوزک ہو, چاہے وہ لوگوں کے لیے کوئی سٹیپس اٹھانا ہو, اور برے وقت میں جب پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیٹاسٹروفی آتی ہے تو دل سے ہی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں زندگی میں. اور بہت آنر کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے اکنالج کیا ہے بی بی سی والوں نے, اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر یہ اکنالجمنٹ ملی ہے. جبکہ اگر آپ میرے سے دل سے پوچھیں تو میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ فلانتھرپی بیسڈ کوئی کام ہو, تو اس میں ہرگز اس چیز کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ مجھے اس میں کوئی ایوارڈ یا ریوارڈ ملے گا یا مجھے کوئی اکنالجمنٹ ملے گی. تو وہ یہ سب کام جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور دل سے ہی کیے ہیں میں نے جو بھی زندگی میں کیا ہے. اور لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اور آئی ایم ہائیلی آنرڈ کہ مجھے یہ بالکل. حدیقہ, ظاہر ہے آپ کی ہم نے بات کی کہ آپ نے اسکرین پر ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کو ہم نے سنگنگ کرتے دیکھا, آپ کو ہم نے لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا, لیکن ظاہر ہے کچھ پرسنل جرنی بھی ہوتی ہے. تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے, ایسے کبھی انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں, کچھ فیصلے ایسے لینے پڑتے ہیں جو یکسر زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں, تو وڈ یو لائک ٹو شیئر ود اس؟ جی, ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں. مجھے ایکچولی اب یہ کہہ لیں کہ جیسے میوزک کا شوق تھا بچپن سے, اس طرح سے مجھے کچھ ہیومینیٹیرین کاموں کا مجھے بچپن سے ہی ایک شوق تھا. اور وہ شاید شوق ڈیولپ ہوا مجھے اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے 1 سال کی اپنی جو ہے نا وہ چھٹی لی تھی اسکول سے اپنے, اور انہوں نے 1 سال مظفر آباد میں جا کے مدر اینڈ چائلڈ ہوم کو مینیج کیا تھا اور اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالی تھی. اور وہ انہوں نے 1 سال بالکل ایسے تھا کہ جیسے والنٹیرلی شی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی 1 سال مظفر آباد میں رہنا, اور اس طریقے سے مدر اینڈ چائلڈ ہوم جہاں پہ وڈوز تھیں, جہاں پہ بچے اس طرح کے تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے, تو وہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ میری والدہ کام کرتی تھیں. تو مجھے وہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی تھی. آپ اگر کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا انسانیت کا مذہب ہے. تو بس یہی ایک تربیت تھی جو والدہ سے ملی کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, اپنی بساط میں, اپنی پاکٹ میں. اچھا جی, اب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ, ظاہر ہے کہ آپ نے یہ تذکرہ تو کیا, لیکن جب آپ نے یہ سفر شروع کیا سماجی کاموں کا, اس وقت آپ اپنے پاپ کریئر میں مقبولیت کی بلندیوں پر تھیں, تو یہ سڈنلی آپ شفٹ کیوں ہوئی اس سائڈ پہ؟ دیکھیں, میوزک کرنا جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک میرا شوق بھی ہے, پروفیشن بھی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے اور اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے. تو جب پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے, پاکستان سے پیار کرنے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ پاکستان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اتنی عزت دی ہے, اتنی شہرت دی ہے, ایک مقام دیا ہے, تو میرا بھی پے بیک کا ٹائم بنتا ہے نا. تو اس لیے آف اینڈ آن کبھی خدا نخواستہ جو بھی ہمارے ملک کے ساتھ ایسی کیٹاسٹروفیز آ جاتی ہیں یا آفات آ جاتی ہیں قدرتی, تو اس میں پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ اپنا حق اس ملک کے لیے نبھاؤں اور اپنا فرض بھی نبھاؤں. اور
اس میں تو پھر یہ ہے کہ ملک سے اور ملک کے لوگوں سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. مجھے اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے بہت پیار ہے, اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو آبویسلی دل دکھتا ہے. اور حدیقہ آپ نے جیسے خود اس بھی میں پھر جی یہی ہوتا ہے. جی آپ نے جیسے خود بھی مینشن کیا کہ آپ کی والدہ کہتے ہیں نا کوئی ایک اچھا کام کرے تو پھر لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں. آپ نے اپنی والدہ سے انسپریشن لیا, بہت سارے لوگ آپ سے انسپریشن لینا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ جو بلوچستان میں جب سیلاب زدگان مشکل حالات میں وسیلہ راہ منصوبہ شروع ہوا, اس سے لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیے گئے, دیگر سہولیات دی گئیں, فنڈز ارینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ اگر مدد بھی کرنا چاہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح شروع کریں. تو یہ کیسے آپ نے ممکن کیا؟ میں نے شاؤٹ آؤٹس کیے انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹر پہ, فیس بک کے اوپر, اور پھر مختلف ٹی وی کے مارننگ شوز کیے, لوگوں سے اپیل کی, لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ جا کے میں نے کیا حالات دیکھے ہیں اور اب میں کیا ان لوگوں کے لیے لاہ عمل آگے میں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ مجھے گھروں کے لیے پیسے چاہیے تھے, جو کہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی. اور 100 گھروں سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہیلپ کروائی لوگوں سے کہ 377 گھر جو ہیں وہ بن گئے, اور 2 مختلف گاؤں میں. تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں, ان کو پکے گھر مل گئے ہیں. اور وہیں کے آرکیٹیکٹ جو ہیں, دونوں جگہوں کے ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس تھے, اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے سالڈ ان کے گھر بنائے, اور وہاں پانی کا نظام صحیح کیا, وہاں مسجدیں بنائیں, وہاں پہ میٹرنٹی سینٹرز بنائے, وہاں پہ اسکول, گروسری سینٹر, پورا جسے کہتے ہیں نا ٹاؤن ایک ڈیولپ کر کے دیا. اور ٹوٹل 377. اچھا حدیقہ, آپ اقوام متحدہ کا جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کی خیر زگالی سفیر بھی ہے, تو آپ کی یہ جو خدمات کا دائرہ ہے وہ پاکستان تک محدود ہے یا دوسرے ملکوں میں جا کر بھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی نمائندگی کی ہے؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی میں تقریباً آج سے سمجھ لیں کہ 2010 یا 11 میں 2 سال کے لیے میں ایمبیسڈر تھی. اب فی الوقت تو میں یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر نہیں ہوں, لیکن اگر مجھے کوئی آفر ہوتی ہے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گی, کیونکہ انسانیت کے لیے تو مجھے کام کرنے میں میری ویسے ہی روحانی اور دلی خوشی مجھے میسر آتی ہے. اور آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف یونائٹڈ نیشنز اگر مجھے دوبارہ سے ایک آفر ہوتی ہے. تو فی الحال تو میں نہیں ہوں. اچھا حدیقہ, بالکل, اور ہم چاہیں گے کہ ظاہر آپ اسی طریقے سے خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں. یہاں پہ ذرا ہم چلتے ہیں 90 کی دہائی میں, جیسے کہ اشفاق نے بھی مینشن کیا تھا, آپ اس وقت پاپ میوزک میں بڑا آپ کا نام, اور آج تک بھی لوگ بڑے ان گانوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کے فینس کے, آپ کے چاہنے والوں کے تو فیوریٹ سانگ ہوں گے, لیکن حدیقہ کا اپنا گانا کون سا ان کا فیوریٹ ہے, یہ بتائیے. جی, لیٹ 90s کے اندر میں نے اپنے میوزک کا جو ہے وہ آفیشیل پاپ میوزک کا آغاز کیا, کیونکہ ماسٹرز کمپلیٹ کرنا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, اور وہ بہت مینڈیٹری تھا میری والدہ کی طرف سے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. لیکن گریجویشن کے ٹائم سے ہی میں نے میوزک اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا, اور ماسٹرز میں بھی میں بچوں کا پروگرام کر رہی تھی. تو 90 کی دہائی سے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے میری والدہ کا لکھا ہوا گانا بوہے باریاں بہت ایک آئیکونک سانگ بنا, جس کو بہت سی زبانوں میں جو ہے کاپی بھی کیا گیا, خاص طور پہ انڈینس نے اس کو کاپی کیا اپنی موویز کے لیے. اور میرے دل کے وہ بہت قریب ہے, کیونکہ میری والدہ کا وہ لکھا ہوا گانا ہے. بہت سارے گانے والدہ کے لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ گانا میرے دل کے بہت قریب ہے. چلے جی, تھینک یو سو مچ حدیقہ, یہ ہمارا بھی فیوریٹ سانگ ہے. کنگریچولیشنز جی. واقعتاً آپ کسی ایوارڈ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں, آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں, دیٹ از مور دین انف. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو وہ بھی بڑی ایک بات ہے, بالکل اعزاز کی بات ہے, پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا, اب اس سے پہلے ظاہر ہے ہم حدیقہ کو اس لیے بھی BBC نے نامزد کیا ہے 100 شخصیات میں, تو میں اس سے پہلے ہی بتا رہی تھی کہ کس طرح سال کے اینڈ پہ جی اس طرح لسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب ذرا بتا دیتے ہیں کہ ہر سال کی طرح جی ویکیپیڈیا پیجز بھی بہت لوگ وزٹ کرتے ہیں, اور 2024 میں سب سے زیادہ مقبول پیج کون سا رہا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ویکیپیڈیا نے فہرست جاری کی ہے, پیج ڈیتھس ان 2024 میں سب سے زیادہ 4 کروڑ
40 लाख बार लोगों ने इसे विजिट किया। ये बेसिकली 2024 में जो अमवात हुए उसको जानने के लिए उसको जानने लोगों के ने लिए। किया। अच्छा, अमरीकी नायब सदर जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, कमला हैरिस, दूसरा मकबूल तरीन पेज उनका रहा जिसे 2 करोड़ 90 लाख अफराद ने विजिट किया। अच्छा, तीसरे नंबर पे अमरीकी सदारती इंतखाबात का पेज रहा 2 करोड़ 79 लाख विजिटर्स के साथ। चौथा मकबूल पेज 2 भाइयों एरिक और लाइल का रहा जिन्होंने अपने वालिदैन को कत्ल किया था और अब जेल में हैं। और फिर लोगों में इन भाइयों के बारे में दिलचस्पी रवां साल जारी होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की वजह से बढ़ी थी। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर बन चुके हैं, उनका पेज 5वें नंबर पर रहा। इंडियन प्रीमियर लीग 6ठे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, हाँ, ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सोना सदर, और उनका पेज 7वें नंबर पर। और फिर ये है कि हॉलीवुड फिल्म वुल्वरीन डेडपूल, क्या शानदार और ज़बरदस्त मूवी थी ये। अच्छा, अमरीकी थिंक टैंक का प्रोजेक्ट का पेज 9वें नंबर पर रहा। मतलब इंटरेस्ट चेक करें लोगों के। भारतीय इंतखाबात का पेज 10वें। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट 11वें। और गुज़िश्ता साल सर फहरिस्त रहने वाला चैट GPT पेज इस बार 12वें नंबर पर चला गया है। तो लोगों को इस्तेमाल करना आ गया है, हमारा कोई पेज नहीं है। 12वां खिलाड़ी बन गया है चैट GPT। हमारा कोई पेज नहीं हुआ सदफ, ये क्या बात हुई? मतलब हमारा पेज क्यों नहीं है भाई? अब क्या बताऊं, चलें जी। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं। हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का फैसला किया है, और ये तरमीम क्या होंगी कि जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ, बदअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, दोनों सजाएं हो सकती हैं। मुल्की इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने, झूठी खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट PTI का जो फाइनल एहतजाज की जो कॉल थी उसके बाद जो एक पूरा मंजरनामा हमारे सामने आया, जिसमें बहुत सारी AI जनरेटेड पिक्चर्स भी थी, बहुत सारी खबरें थी। डेथ टोल, जो डेथ नंबर है, उसके हवाले से तादाद जो है उसका तयन नहीं हो रहा था। तो अब क्या किया जा रहा है? अब मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। तो चलें जी, खावर घुमन साहब हमें ज्वाइन करें, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया खावर साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। बताइएगा जी, हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम करने जा रही है, तो जो होगा आपका इस पे नुक्ता नज़र क्या है जी? देखें, पीका एक्ट मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत थी 2013 से 2018 के दरमियान, ये गालिबन कोई 2015 में ये पीका एक्ट बना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कानून बनाया था। अच्छा। उस वक्त की तमाम तरह अपोजिशन है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें, उन्होंने कहा था कि ये मुनासिब कानून नहीं है, लेकिन कानून बन गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने उसको रिवाइज करने की बजाय उन्होंने भी उसके अंदर कुछ अपनी मर्जी उन्हें तब वो मुनासिब लगने लगा। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के अंदर यही होता है। अच्छा, उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसके ऊपर तनकीद की कि ये देखें कितना गलत कानून है। आपको याद होगा जो है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे अतर मनल्ला साहब, वहाँ पे इसको चैलेंज किया गया और वो जो शिकें उसमें डाली गई उनको फिर उड़ा दिया गया था। अगर आपको याद पड़ता है। ठीक है। अब ये जो लेके आए हैं, देखें कोई भी कानून है उसके जो अगराज़ो मकासद हैं अगर समझ आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होने चाहिए। अब पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि सोशल मीडिया के हवाले से एक जो है मौजूद ज़ेर बहस है कि ये कितना मुहलक हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसकी रेगुलेशन किस तरह होनी चाहिए, इसको किस अंदाज से इस चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है रेगुलेशन होनी चाहिए, और लेकिन उस रेगुलेशन के पीछे नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए सदी साहब, कि कोई खास वाकया हुआ है और उसके बाद आपने जो है कानून साजी शुरू कर दी। कानून साजी का अमल जो है मुतलका स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे बात करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो डिजिटल मीडिया राइट्स जो है अपने अथॉरिटी या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है, अब ज़ाहिर है इसमें आपको IT एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए, मुतलका जो सेलर कंपनीज है उनको आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उसके बाद सिविल सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स हैं मुतलका अभी जो टास्क फोर्स है वो डिसाइड करेगी, ये फैक्ट चेक कौन करेगा, तो कौन इसमें शामिल होगा, क्या तयन हुआ है खबर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमें ये बताया गया कि जी हुकूमत के जो लोग हैं उनकी एक टास्क फोर्स बन गई है
اور ظاہر ہے حکومت کے اندر تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہر چیز کے اوپر وہی انہوں نے بیٹھ کے ایک ٹاسک فورس بنانی ہوتی ہے. تو ہم نے جو دنیا کے اندر دیکھا ہے, امریکہ اور یورپ میں تھوڑا رہنے کا موقع ملا, تو اس طرح کی قانون سازی کے اوپر تھوڑا سا پڑا بھی ہے. تو طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک مناسب راستہ اختیار کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ جی ایک سیاسی جماعت چھوڑیں, وہ سیاسی جماعت کون سی ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کے راستے میں آپ نے جو اگر آپ نے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے, پھر آپ کو یہ خبر صاحب دیر ہیز ٹو بی اے وے. اس پر کافی ہماری بات ہو چکی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ جیسے یہاں پر کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی جعلی آئی ڈی بنا کر آپ سے متعلق کچھ گزارشات کر سکتا ہے, ہمارے بارے میں کوئی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, گورنمنٹ کے بارے میں, کسی کے معاملے میں, اور آج کل اے آئی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو چیز یہ کہ ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ اپنے اصل مسائل تو اس سے ہی حل ہو جائیں گے اگر لوگ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے آ جائیں, اپنی اوریجنل تصاویر کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے اے آئی سے جو ڈی چوک کی تصاویر بنوائی گئیں, جس طریقے سے وہ شیئر کی گئیں, ہر کوئی وہ نہیں فرق سمجھ پاتا ابھی. اٹس اے ویری ڈینجرس ٹول. تو دیر ہیز ٹو بی اے چیک اینڈ بیلنس, اور اس پر پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے کہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, پھیلائی جاتی رہتی ہیں, اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. دیکھیں حالیہ دنوں میں ایک نا کافی ڈیٹیل رپورٹ اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کے اندر چھپی ہے, اس کا موضوع بالکل یہی تھا. اگر وہ آپ پڑھیں تو جو ایکسپرٹس ایونچولی جو ایک نتیجے پر وہ یہ پہنچتے ہیں کہ جتنا مرضی جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جائے, عوام الناس کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے, یا ادروائز وہ ڈفرینٹ ویریبلس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ کو بنیاد بنا کے کوئی آپ بیانیہ بنا کے کھڑا کر دے اور وہ اس کے اوپر موجود رہے. سو زیادہ ماہرین کی یہی رائے ہے کہ فرض کریں اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی ہے. لہٰذا آپ بجائے اس کے کہ آپ کہہ دیں لوگوں کو زبانیں بند کر دیں, اسے بہتر یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایسا کام کرتا بھی ہے تو اس پہ لوگوں کی ایجوکیشن اس انداز سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر اہلیت یہ پیدا کریں کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے اس کو بالکل. اب دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ہوگا, کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا جا سکے گا. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے. اچھا جی, کرکٹ سے متعلق خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستانی ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. شہزاد ملک ہمیں مزید بتا رہے ہیں, جی بتائیے گا. جی ہاں, پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان اسکواڈ میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک دورے میں 3 T20, 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. اسکواڈ میں فاسٹ بولر محمد عباس کی واپسی ہوئی ہے, جبکہ بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈ میں شامل ہیں. سفیان مقیم کی پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت ہوئی ہے. ورک لوڈ مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہین شاہ افریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل ہوں گے, ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے. ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی چیمپئنز ٹرافی میں جسمانی اور ذہنی طور پر تازہ دم ہو, جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں اور جنوبی افریقہ میں اچھی کارکردگی دکھائیں. ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلیسبی 13 دسمبر کو جوہانسبرگ پہنچ کر ٹیسٹ سیریز کے کیمپ کی نگرانی کریں گے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا شہزاد. اچھا جی, اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر خزانہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Very much the purview of the central bank, so I'm not going to talk about that, but certainly what is happening in the secondary market yields and what is important for the industry and for the consumers, which is the benchmark rate, which is the 6-month CIBOR. So if that's come down below 13%, I think we have moved in the right direction. Obviously the large corporates here, we're talking about low cost housing, etc., but large corporates are now have moved in the right direction, and therefore this is a very timely conference because it's linked with the market cycle. And وہ ابھی جو مدثر صاحب نے ابھی بات کی ہے around the high interest rate regime, we are back into that cycle where at least that part moves into a bit more affordable regime even before we get to the subsidy discussion. Now when it comes to housing, like many other things, whether it's taxation, whether it's energy, whether it's SOE reforms or privatization, the what and why have been known
in the country for the longest time. तो इसलिए मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा जहाँ अभी सिदा ने बात की, मुदस्सिर साहब ने बात की with respect to कितनी shortfall है, और we have been talking about it for the longest time. It's always about the how part of it. And that too, I think, is encouraging. ये जो अभी आपने वीडियो देखा है, having been part of the journey myself over the last sort of 5 to 6 years, is very encouraging. चलिए जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आते हैं। चलिए जी, एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वजीर खजाना तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Therefore, housing is such a critical element, and to fix it, to get it right, is going to be very critical as we go forward. And the second is obviously climate. बहुत पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, earthquake आ चुके हैं, लेकिन 2022 के जो floods हैं was a real wake-up call in terms of rescue, rehabilitation, reconstruction. And you mentioned the government of Sindh. I do think they've done a very, very good job in terms of at least taking the first step in terms of moving towards more resilient housing, and how they have started moving in that direction, rather than वापस जाके उन्हीं water banks पे फिर वही घर बनाने हमने शुरू कर दिए. So that is something which is again linked to it. Now, so I just wanted to connect housing into these two things, and therefore the topic of your conference in terms of affordable and resilience part of it is directly linked with two existential problems for the country. अब आ जाइए कि different actors ने और different stakeholders ने करना क्या है. I was actually talking to the governor of State Bank only about a week back, just picking up the threads from where we left about 2 or 3 years back. और उसमें दो चीज़ें जो अभी आपने जिक्र नहीं किया, you mentioned many other things, but two things which still have to be solved if we have to take mortgage financing and we want to encourage everyone to come into in a big way into it. One is, and we have talked about it for the longest time, a regulatory authority. And we haven't really done a good job in terms of taking that discussion forward. And therefore, it's something which I would be very keen to work with the governor to, because uske baghair, without the gradings and without saying, who's there and who's investable, who's bankable, it becomes tough. And the second is foreclosure. Again, we made some good progress over the years, but practically, no one is convinced that this is going to work or this is working. तो ये अपने आप को एक फरेब देने की बात है कि जी हमने वो फोरक्लोजर्स लॉ का कर दिया, हमने वो देख लिए जी, अब सब अच्छे की खबर नहीं, अच्छे की खबर. If people are not convinced that this is something which which provides them the protection, then it's not going to work. So that's what the government needs to do. These are the type of things which I think in partnership with the State Bank. चलिए जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे. वेलकम बैक वंस अगेन. और सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले खबर है वो बता देते हैं. 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हुए समाअत के दौरान. तो हुसैन अहमद चौधरी हमें मजीद बताएंगे. बताइए जी. देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत हुई है. चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हुए. उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया. दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें. आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हमें इजाज़त नहीं दे रहे. चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी
بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ میں خود ہی اپنے آرڈر کا جو ہے شکار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلام کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا. میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا ہوں. میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور ہے. عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. جی چلیں جی، بہت شکریہ حسین احمد چودھری صاحب. اچھا جی، اب ہم جس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں، میں اور صدف اور ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ہم جو کھانے کی چیزیں ہیں یعنی کہ اشیاء خورنوش ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں، اور ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم سبزیوں پہ، گوشت وغیرہ کے حوالے سے، کافی چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن مسالہ جات بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر. اور مسالہ جات کون سے لیں؟ آج کل پیکڈ آئٹمز اور پھر جلدی جلدی کھانا بنانے کا بڑا رجحان ہے، وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. چٹنیز، گارلک پیسٹ ہوتا ہے، کیچپس بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پریزرویٹیوز اس میں ہوتے ہیں. پریزرویٹیوز، یس دے آر ویری ڈینجرس. تو کیا کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ نسیم، اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو بھائی اٹس ایوری ویئر. اب یہ ہے کہ دور وہ آ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جھٹ پٹ بس چیزیں ہو جائیں. انینز بھی ہم مارکیٹ سے لائیں تو وہ بھی وہ براؤن ہوئے میرے خیال میں اس میں بھی پریزرویٹیوز کے اور ہم نے اتنا نارملائز کر دیا ان کا یوز کہ آئی تھنک اب لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ جی پیکڈ آئٹم ہے، یہ فروزن آئٹم ہے، اس میں کوئی خرابی ہے. ہاں، اس میں کوئی خرابی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو آپ نے کہا کہ ہمیں جھٹ پٹ چاہیے، ہمیں ہر چیز کوئک چاہیے. شاید موبائل یوز کی وجہ سے جو ہے ہم فوراً جو ہے 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے. لیکن ہم شارٹ ٹرم میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم لانگ ٹرم میں نہیں سوچتے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ خوراک ایک ایسی چیز ہے جو ہم آج کھاتے ہیں لیکن اس کا اثر 20-25 سال بعد آتا ہے، اور وہ زیادہ تر irreversible ہوتا ہے. یعنی کہ اس وقت جو ہے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، بہت اس کو اس میں بہتری نہیں لا سکتے. تو جو کھانے ڈبوں میں بند ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہڈن سورس ہے. ہڈن سورس کس چیز کا ہے؟ نمک کا، چینی کا. کیونکہ نمک اور چینی صرف کھانے میں ذائقہ نہیں دیتی، یہ شیلف لائف کو بڑھاتی ہے. یعنی کہ جیسے پرانے زمانے میں گوشت کو نمک لگا کے دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، بالکل، تاکہ وہ زیادہ دن چل سکے. تو وہ تو سلسلہ چل رہا ہے. کون سا پریزرویٹو برا ہے؟ دیکھیں، پریزرویٹو کو اس طرح سے ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، لیکن کچھ پریزرویٹوز جس کی لسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ، اور ایسی سوسائٹیز ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ اس لیول سے زیادہ اگر آپ بڑھیں گے پریزرویٹو میں تو وہ نقصان دہ ہوگی. تو ایون بعض ممالک میں جو ہے لسٹ کچھ دی ہے کچھ پریزرویٹوز کی جس پہ انہوں نے وارننگ سائنس لکھ دی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی اول تو کوشش یہ کی جائے کہ ڈبوں میں بند جو پریزرو فوڈ ہے اسے بلا وجہ استعمال نہ کیا جائے. جیسے اگر آپ کے پاس اس وقت مارکیٹ میں تازہ ٹماٹر موجود ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈبوں میں ہم جو ہے وہ بند پیوریز یا ٹومیٹو پیسٹ خریدیں، کیونکہ نہ صرف ہماری صحت کے لیے خراب ہے، یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہیزرڈس ہے. اس وقت 50% جو ایک سالڈ ویسٹ کی انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ فوڈ انڈسٹری کی وجہ سے. تو اگر ہم اس کا استعمال کم کر دیں یا اس کے استعمال کو بند کریں اور تازہ سبزیاں استعمال کریں تو نہ صرف ہماری صحت کو اچھا کرے گا بلکہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی پروٹیکٹیو ہے. اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا. اکثر بیشتر لوگ ظاہر ہے مختلف مسالے جات اس لیے بھی یوز کرتے ہیں، انہیں ریسیپی بھی پتہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جی اچھا مزید ذرا چٹخارے دار ٹیسٹ آ جائے. سیم ود دا چائنیز سالٹ، اس کا بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، مونوسوڈیم گلوٹامیٹ. کتنا نقصان دہ ہے. گورنمنٹ ابھی اس پہ ریویو بھی کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے بین پہ. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں جو ہے کنٹروورشل اس میں رپورٹس ہیں، لیکن اصل چیز جو آپ نے بات کی نا کہ اس سے زیادہ چٹخارا آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نمک کی مقدار جو عام طور پہ مسالے گھروں میں ڈالا جاتا ہے اس سے اس کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی اور ناظرین اس کو گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کھانا بنائیں اور اس میں نمک جب تک نہیں ڈالتے کھانے میں سے خوشبو نہیں نکلتی. جیسے آپ کھانے میں نمک ڈالتے ہیں تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے. تو جتنا زیادہ نمک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا فلیور اروما اس کا بڑھے گا. ہماری ٹیسٹ برڈس جب ایک خاص لیول کا نمک یا چینی کی عادت ہو جاتی ہے تو جب ہم ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ ہمیں بدمزہ لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بچوں کو اگر بہت زیادہ آپ ٹافیز دیں تو وہ فروٹ نہیں کھاتے، حالانکہ دونوں میٹھے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹافی ہے ٹیسٹ برڈس آپ کو زیادہ ہائی لیول آف سوڈیم اور شوگر کا عادی ہو جاتے ہیں. تو از اٹ بیڈ فار آور ہیلتھ؟ ڈیفینیٹلی اٹ از بیڈ. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہڈن سورس آف سالٹ اینڈ شوگر ہے. ایون اگر آپ نمکین بسکٹ بھی لے رہے ہیں نا تو اس میں چینی ہے، اور اگر آپ میٹھے بسکٹ لے رہے ہیں تو اس میں نمک ہے.
تو اس لیے جو اس کا سب سے زیادہ بہتر اس کا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پیزا کھانے کو منع نہیں کروں گی، لیکن آپ پیزا گھر میں بنائیں. اور باہر میں نے آسٹریلیا میں رہی ہوں، وہاں پہ باقاعدہ ایسی بکلیٹس آتی ہیں کہ وہ آپ کو پیزا کی ریسیپی بتاتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں بن رہا ہے اور پیزا جو گھر میں بن رہا ہے. اس میں فرق بتاتے ہیں کہ اس میں سوڈیم کی مقدار بہت کنٹرولڈ ہوتی ہے، تو کسی طور پہ بد ذائقہ نہیں ہوتا. تو اب ایسے ٹولز ایجوکیشنل ٹولز آ گئے اسپیشلی انٹرنیٹ پہ. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہوم شیفس کے چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز. بالکل. تو آپ ان سے دیکھ کے آپ گھر میں بالکل ویسے ہی کھانا بنا سکتے ہیں. بہت انفارمیشن ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا ایک چیز جو بڑی، کیونکہ مائیں ان کو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو لنچ باکس بھی دینا ہے. پہلے کباب گھروں میں بن کے رکھے آتے ہیں، اب وہ جی ڈبے میں آتے ہیں، نگیٹس ایسے آتے ہیں، وہ بچے کھاتے بھی وہی ہیں. پوچھو آپ کیوں دیتی ہیں تو کہتے ہیں اس کے نقصان کیا ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بچے کو کیسے پتہ چلا کہ نگیٹ کیا ہے، وہ ہم ایز اے پیرنٹ دیتے ہیں. تو ہم جو میں نے بھی آپ کو ٹیسٹ برڈ کی بات کہی ہے نا کہ آپ بچے کو اس لیول پہ لے کے ہی نہ آئیں. تو ڈے 1 سے جو ہے جتنا ہوم میڈ فوڈ، اور آپ یقین کریں کہ میں آسٹریلیا میں بھی رہی، یو کے میں بھی رہی، وہ واپس قدرتی چیزوں پہ جا رہے ہیں، وہ واپس ہوم میڈ فوڈ پہ جا رہے ہیں، وہ واپس کچن میں جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تھوڑی سی ہم مینجمنٹ کریں، اسپیشلی اگر ہم مینیو پلاننگ کریں، ہم ایک ہفتے کا اپنا مینیو پلاننگ کریں، وہ ساری گروسری ہم ایٹ اے ٹائم گھر لے کر آئیں. ایک چیز ہے میم، ایک چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی حد تک بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر بچہ لنچ لے کے اسکول، اور نو میٹر واٹ یو ڈو ود دا ٹیسٹ، وہ جو پرزرویٹیوز اور آرٹیفیشیل فلیورز ہیں اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف فلیورز. اور کوئی دوسرے بچے لا کے اگر اپنا فوڈ شیئر کرتے ہیں تو آپ سے بچہ آ کے تو پھر وہی مانگے گا. دیکھیں جب پیرنٹس میں اویئرنیس ہوتی ہے نا، تو جیسے میرا بچہ جب تک اسکول جا رہا تھا تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں پر اگر ان کی کینٹین میں انہیلتھی فوڈ آ رہا ہے تو میں جا کے پرنسپل سے بات کرتی تھی. تو یہ ایک پیرنٹس کو، اور اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر پیرنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس پہ بات کریں، وہ اپنی اویئرنیس کریٹ کریں، تو ہر اسکول کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی ہماری بات جو ہے، ہمارے اسکول کی یہ بدنامی کی بات ہے کہ ہم انہیلتھی فوڈ دے رہے ہیں. تو اب بہت سارے اسکولس جو ہیں وہ نیوٹریشنسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا، وہ اسکول میں انوائٹ کرتے ہیں، سیشن ہو، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹیچرس کو، ایون کینٹین کیفیٹیریا جو اسٹاف یا مینیجرس ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہیلتھی فوڈ کیسے دینا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرا نسیم، تھینک یو سو مچ، اور آپ نے مفید مشورے دیے. چلیں جی وقت آ گیا آپ سے اجازت دینے کا. اپنی صحت کا بھی بڑا خیال رکھیے گا، اور سردی ہے ذرا تھوڑی بڑھ رہی ہے، اس سے بھی ذرا اپنے آپ کو بچائیے گا، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلیں جی، اللہ حافظ.